السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز میں محمد مالک۔ آج تو سارا دن آپ دیکھتے رہے ہوں گے جو ویڈیوز چل رہی تھیں، کوریج چل رہی تھی۔ نواز شریف صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے، انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا۔ ان کی جو پروٹیکٹیو بیل ہے وہ اب 26 تاریخ تک بڑھا دی گئی ہے، لیکن انٹرسٹنگلی نیب کا رویہ بڑا ہی زبردست تھا نا۔ وہ انٹرسٹڈ ہیں اریسٹ کرنے میں، اور جیسے گل حسن صاحب نے بھی 2-3 باری پوچھا، انہوں نے کہا آپ کیسز چلانے میں انٹرسٹڈ ہیں نہیں ہیں، کلیئر رپورٹ لے کے آئیں۔ لیکن جو باتیں چل رہی تھیں لگ یہ رہا ہے کہ جیسے ایک چیز طے تھی، اور پاکستان میں 2 چیزوں میں بڑی آسان ہے اندازہ لگانا۔ ایک، آپ وقت سے پہلے کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عدالتوں کے فیصلے کیا ہوں گے، اور ایک، آپ وقت سے پہلے کافی حد تک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الیکشن کے بعد کیا ہوگا۔ عدالتوں میں جو ہو رہا ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا آج میں، لیکن میں آپ کو الیکشن کے بعد کی بھی کچھ بڑی خاص کچھ باتیں بتاؤں گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اب ایک چیز کلیئر نظر آ رہی ہے کہ راستے میں اگر کوئی قانونی مشکلات تھیں نواز شریف صاحب کے واپس آ کے کلیئر ہونے میں، جیل جانے میں، تو تمام خطرات ختم ہو گئے ہیں۔ کلیئر روڈ میپ نظر آ رہا ہے کہ یہ کیس بھی جو ہے پروٹیکٹیو بیل تو آ گئی ہے، اب اس کے بعد سینٹینس سسپینشن بھی ہو جائے گا، اور تو اور پنجاب گورنمنٹ نے بھی عدالت کو لکھ کے بھیج دیا کہ سیکشن 401 جو CRPC کا ہے اس کے تحت انہوں نے بھی معطلی کر دی ہے جو ان کا سینٹینس تھا سب کچھ۔ سب کچھ بڑی جلدی سے چیزیں ہو رہی ہیں۔ شاید قانون میں ایسے ہی ہوتا ہوگا، لوگ شاید ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جی کوئی ڈیل تھی یا نہیں تھی، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اگر کہ 38% لوگوں کا خیال ہے کہ ڈیل تھی، لیکن جس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں معجزہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف پریڈکٹیبل ہے، جو عمران خان کا ہے وہ بھی پریڈکٹیبل ہے۔ ان کی انڈائٹمنٹ بھی ہو گئی ہے، پرویز الہی صاحب کی 21 نومبر کی ڈیٹ آ گئی ہے انڈائٹمنٹ کی ان کی اپنے کیس کے اندر۔ آج کافی بحث ہوئی عدالت میں ان کے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے رہے کہ جی ہم سیکیورٹی نہیں مانگ رہے، ہمیں خطرہ نہیں ہے، لے جائیں ہمیں عدالت کے اندر۔ تو وہاں پہ بھی کورٹ اور گورنمنٹ کو بہت فکر ہے کہ نہیں عدالت میں خطرہ ہو سکتا ہے، باہر تو جیل ٹرائل ہونا چاہیے۔ یہ 2 چیزیں ہم انٹرسٹنگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا جو PTI کلیم کرتی تھی یا ان کے دعوے تھے کہ جی کوئی لنڈن پلان بنا، کیا یہ لنڈن پلان امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا وہ فگمنٹ آف امیجنیشن تھی؟ اور اگر یہ میاں صاحب کے، اور آپ نے دیکھا ہے اسحاق ڈار صاحب بھی بری ہو گئے ہیں زائد انکم سے زائد ایسٹ بیونڈ مینز والے کیس میں، تو وہاں بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی تھی جب ایون فیلڈ کا ہوا، العزیزیہ کا ہوا، تو مجھے یاد ہے اس زمانے میں پروسیکیوشن پوچھتی تھی کہ جی اتنے $1 ملین کی اسٹیل ملیں لگی، فلانا لگا، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ لیکن ان کا سزا میاں صاحب کو ہوئی تھی دوسرے کیس میں کہ انہوں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، تو وہ ساری چیزیں بیک گراؤنڈ میں چلی گئیں۔ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، کیا ہونے جا رہا ہے، اس کو کوشش کریں گے کہ آج ہم اینالائز کریں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کوئکلی ایک چیز ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کون سے 2 پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ ایک پاکستان ہے جس میں صرف پاورفل لوگوں کے مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہیں، چاہے وہ عمران خان صاحب ہیں، چاہے وہ سول ملٹری ریلیشنز ہیں، اور ایک دوسرا پاکستان بھی۔ اور دوسرے پاکستان میں آج کیا ہوا ہے؟ مہنگائی انتہا پہ ہے، گیس جو ہے عام گھریلو صارفین کے لیے 172% بڑھا دی گئی ہے، اور تو اور جو پروٹیکٹڈ کیٹیگری تھی، اس میں بہت غریب لوگ تھے جس کو مہینے کا میٹر کا بل 10 روپے ہوتا تھا، وہ گیس چلائے یا نہ چلائے، اس کو 400 روپے کر دیا ہوا ہے، اور جو نان پروٹیکٹڈ کیٹیگری ہے اس میں 2000 منیمم کر دیا۔ یہ دوسری طرف چل رہی ہیں۔ پھر ایک رپورٹ آئی ہے ابھی یورپین یونین کی ٹیکس آبزرویٹری ان کی ایک ہے، اور ان کے تقریباً 100 سے زیادہ ریسرچرز ہیں جو پوری دنیا میں آرگنائزیشنز کے ساتھ، منسٹریز کے ساتھ کام کر کے یہ رپورٹ نکالتے ہیں۔ اٹس اے ویری ویری کریڈیبل رپورٹ۔ اس میں آج گلوبل ٹیکس ایویژن رپورٹ کل ان کی نکلی ہے، ذرا اس میں سن لیجئے پاکستان کہاں پہ ہے۔ پاکستانیہ کو انہوں نے بتایا ہے کہ $19.2 ارب کے آف شور ایسٹس ہیں، ملک سے باہر ایسٹس ہیں، یعنی کہ $19 ارب سے زیادہ، یہ ہمارے نیشنل ریزرو سے زیادہ ہے بائی دا وے۔ اس میں 8 بلین کے قریب تو کیش میں ہے، سٹاکس میں، بانڈز میں، انویسٹمنٹس میں، اور تقریباً $11.25 ارب ریل اسٹیٹ کے اندر ہیں۔ اور وہ جو ریل اسٹیٹ ہے اس میں تقریباً دبئی میں $10 بلین، لنڈن میں 774 کروڑ، سنگاپور میں کوئی $12 ملین، پیرس میں کوئی 18 ملین ڈالر، اس طرح کر کے بریک اپ ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات بڑی اچھی ہے، جو کیش وغیرہ کے ڈپازٹ تھے ٹیکس ہیونز میں جو پیسے رکھے ہوئے تھے، سوئٹزرلینڈ میں 2007 میں ان کی رپورٹ کے مطابق پاکستانیوں کے 19 ارب روپے پڑے تھے، 2016 میں یہ صرف 2 بلین رہ گئے۔ یہ آپ کو یاد ہے 2016 میں یہ نکلا تھا پناما کا کیس،
اور اس میں 400 کے قریب لوگوں کے نام بھی آئے تھے، اور میڈیا چیختا رہا کہ ان کی رپورٹس مانگیں، پاکستان میں کسی نے ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا۔ اس میں بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے بزنس مین، جج، جرنیل، عام آدمی، ہر قسم کے لوگ تھے۔ $19 بلین پڑا ہوا تھا سوئٹزرلینڈ کے اندر، جو 2016 میں صرف 2 بلین رہ گیا، آج اس رپورٹ کے مطابق 1 بلین رہ گیا، سب نکول کے لے گئے۔ تو یہ ہے پاکستان کے اصل پیسہ، جہاں عام آدمی، اور عام آدمی کا حال کیا ہے اس وقت پاکستان میں؟ ورلڈ بینک کے مطابق اگر آپ کی 25 کروڑ کی آبادی ہے تو اس میں سے قریباً 10 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کو تیسرے وقت کی روٹی گارنٹیڈ نہیں ہے، جو پاورٹی کے اندر رہ رہے ہیں، بلو پاورٹی لائن رہ رہے ہیں، یعنی کہ غریب سے غریب تین۔ 10 کروڑ تو وہ ہیں، اس میں ابھی غریب نہیں ہے، اس میں ابھی لوور مڈل کلاس کی میں بات نہیں کر رہا، سفید پوش بھی نہیں ہے، میں غریب سے غریب ترین۔ تو ایک طرف بلینز آف ڈالرز یہ ہیں، دوسری طرف اور قانون میں 1.8 ملین کے قریب، تقریباً 18 لاکھ کے قریب مقدمات پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں بڑے لوگوں کے مقدمات بھی ہوتے ہیں، بیلز بھی ہوتی ہیں، اور سب کچھ چلتا ہے۔ یہ ہیں 2 پاکستان جن کی ہم بات کر رہے ہیں، اور اسی پہ آج بات بھی کریں گے۔ مجھے جوائن کیا ہوا ہے محسن بیگ صاحب نے، سینئر جرنلسٹ، بہت شکریہ محسن آپ کا۔ مظہر عباس نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے کراچی سے، اگین تھینک یو ویری مچ۔ اور سلمان حکم راجہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، سینئر لائر ہیں، سپریم کورٹ کے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میں سلمان ذرا آپ سے 2-3 کوئکلی باتیں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ لیگل ایشوز ہم سائڈ پہ کر لیں۔ ایک تو ہمیں سمجھائیں کہ آج یہ ہوا کیا ہے، اب سٹیٹس کیا ہے؟ کیا ان کی پروٹیکٹیو بیل تو بڑھ گئی، اور جو نیب کا رویہ ہے، اور جس پہ وہ جسٹس ون آف دا ججز انہوں نے یہ بھی کہا کہ گل حسن اورنگزیب نے کہ میں 5 سال پہلے آیا تھا تو ریفرنسز کی بات اور تھی، آج آیا ہوں تو نیب کا رویہ کچھ اور ہے، کلیئرٹی نہیں ہے۔ اب کیا میاں صاحب، اب از ہی کلیئر؟ اب بس رسمی کارروائی رہ گئی ہے اب ان کی ان تمام معاملات میں؟ دیکھیے، مجھے محتاط ہی بات کرنی چاہیے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے۔ پچھلے 16-18 ماہ بھی تو یہی ہوا نا، مختلف مقدمات میں، چاہے وہ FIA ہو، چاہے نیب ہو، عدالت میں آ کے انہوں نے یہی کہا کہ ہم مقدمے کو نہیں چلانا چاہتے، یا ہمارے پاس کوئی شواہد نہیں ہیں، یا ہم اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ٹرائل ٹھیک نہیں ہوئی۔ اور 20 لوگ جو تھے، ایک سیاسی رجحان والے، وہ ان کے مقدمات ختم ہو گئے۔ تو اب آگے بھی بظاہر تو ایسا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے، جس طرح نیب نے پہلے صورت دکھائی، پروٹیکٹیو بیل کے وقت آ کے اپنی رضامندی کا اظہار کیا، آج بھی اگر وہ عدالت میں آئے اور ان کا رویہ ایسا تھا کہ ایک جج صاحب کو اس بارے میں تبصرہ کرنا پڑا، تو بات تو بالکل واضح ہے۔ اور جو نگران حکومت ہے، اس نے ایک اختیار جو قانون میں راج کے زمانے سے ہے، انگریز کے زمانے سے ہے، کہ سرکار کسی کو بھی چاہے اس کا کتنا بھی گھناونا جرم کیوں نہ ہو، اس کو معاف کر سکتی ہے، اس کی جو سزا ہے اس کو ریمٹ یا سسپینڈ کر سکتی ہے۔ اس طاقت کا استعمال کیا جو بہت ہی شاذ و نادر استعمال ہوتی ہے، لیکن بہرحال وہ طاقت استعمال کی نگران کابینہ نے، اور ان کی جو سزا تھی اس کو معطل کر دیا۔ اس کے بعد تو ان کو عدالت سے اس مقدمے کی حد تک کسی آرڈر کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو سزا معطل ہے۔ اب نظر یہی آتا ہے کہ سیاسی سرگرمی بھی وہ کر سکیں گے، عدالتوں میں بھی انہیں کسی خاص مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور یہ بہت دفعہ ہوا ہے ہمارے ماضی میں، ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ میڈیا زیادہ موجود ہے، سوشل میڈیا موجود ہے، اس پہ تبصرہ ہو رہا ہے، اس پہ ظاہر ہے کہ یہ بات اب چھپی نہیں رہ رہی، اور اگر کسی کو ندامت ہے تو مجھے نہیں پتا اس ندامت کا وہ کیا کریں گے، لیکن بہرحال یہ سب کچھ دن دہاڑے ہمارے سامنے ہو رہا ہے اور ہو جائے گا۔ تو اب یہ نہیں، آپ نے کہا یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، تو پھر اس میں سب سے بڑا بلیم کس پہ ہے؟ نیب پہ ہے؟ کیونکہ ہم تو کیونکہ عدالت کو دیکھتے ہیں تو ہم تو زیادہ کرٹیسزم ہمارا عدالت پہ جاتا ہے۔ جیسے ڈار صاحب کا مجھے کیس یاد ہے جس میں بزی ہوئے ہیں، کہ اس میں پروسیکیوشن نے جب آ کے یہ کہا تھا کورٹ میں کہ جی ہم نے انکم بیونڈ ایسٹس کا مقدمہ بنا دیا، انکم اسٹیبلش ہی نہیں کی کہ ان کی کمائی کیا تھی اور کیا، تو اس لیے کیسے اس میں مقدمہ بن گیا۔ اب یہ نواز شریف صاحب کا جو وہ اصل باتیں تھیں کہ آپ نے جو کارخانے لگائے یا پراپرٹی خریدی اس کے پیسے کہاں سے آئے، وہ پسے پش چلا گیا، اور یہ معاملہ تھا کہ جی بیٹے سے تنخواہ لینے کے معاملے میں اگر کر دیا، تو پھر اس میں سب سے بڑا مک اپ کس کا ہے؟ نیب کا ہے یا سپریم کورٹ کے بینچ کا تھا جو 184(3) میں کر رہا تھا؟ اصل نالائکی کس کی ہے پھر؟
نہیں دیکھیں، دو مختلف باتیں ہیں. جہاں تک بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا معاملہ تھا اور اس پہ نااہلی تھی، وہ تو سپریم کورٹ میں ہوا اور اس کا کوئی تعلق اثاثوں والے مقدمات سے نہیں تھا. وہ تو واپس بھیج دیے گئے تھے احتساب عدالت میں. اگرچہ چرچا ان کا سپریم کورٹ میں بہت ہوا، لیکن ان مقدمات کو احتساب عدالت کے سپرد کیا گیا. تو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، اب ہم سب مانتے ہیں کہ وہ ایک اچھا فیصلہ نہیں تھا. بیٹے سے تنخواہ لینے پر تا حیات نااہلی جو ہے وہ کوئی معقول بات نظر نہیں آتی، اس لیے وہ اپنی جگہ بات ہے. لیکن جو احتساب کے مقدمات تھے ان کو اپنے شواہد کی بنیاد پہ دیکھنا ہوگا. اس وقت مقدمہ تو یہی بنا کہ یہ جو اثاثے حاصل کیے گئے ہیں، اسٹیل پلانٹ ہو یا فلیٹ ہو، ان کے لیے جو رقم تھی وہ کہاں سے آئی، اس کا حساب دیا جائے. اور قانون ہمارا یہی تھا، یہ جو نیب امینڈمنٹس ہیں اس سے پہلے، کہ جس کے پاس اثاثے ہوں اور اگر وہ کسی عوامی عہدے پہ رہا ہے، کسی ریاستی عہدے پہ رہا ہے، تو اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اس کے یا اس کے بچوں کے جو اثاثے ہیں وہ صحیح طریقے سے حاصل کیے گئے ہیں. بار ثبوت اس پہ ہوتا تھا یا ہے ابھی بھی. تو یہ مقدمے چلے. اب ان مقدمات کا کیا نتیجہ ہوگا؟ کنوکشن تو ہو چکی ہے، ٹرائل کورٹ نے تو سزا دے دی ہے. اپیل میں کیا یہ بالکل پلٹ جائے گا؟ کیا ایسے شواہد سامنے آ جائیں گے جن سے ان اثاثوں کی جو منی ٹریل ہے یا جو ذرائع ہیں وہ سامنے آ جائیں گے؟ مجھے نہیں پتا، میں مزید تبصرہ نہیں کروں گا. تو جو آپ کا سوال ہے، اس میں یقیناً ایک کلیدی جو کردار ہے یا کلیدی جو رول ہے وہ ہماری پروسیکیوشن کا ہوا کرتا ہے. وہ ایف آئی اے ہو، وہ نیب ہو. نیب کو تو ہمیشہ استعمال کیا گیا. صحیح بھی جو مقدمہ ہے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. ایسا نہیں کہ تمام مقدمات جو نیب نے بنائے وہ جھوٹے تھے. بہت سے جھوٹے بھی تھے لیکن بہت سے مقدمات صحیح بھی تھے. لیکن ہر مقدمے کو تقریباً جہاں سیاستدان کوئی انوالو تھا یا سیاستدان کا کوئی عمل دخل تھا، استعمال کیا گیا سیاسی جوڑ توڑ کے لیے. اس ادارے کی جو تاریخ ہے وہ یہی رہی کہ اس کو ریاست نے، اور ریاست میں جو طاقت کا سرچشمہ ہے ہم جانتے ہیں وہ عوام نہیں ہے، وہ جو کوئی بھی ہے، انہوں نے اس کو استعمال کیا سیاسی جوڑ توڑ کے لیے. اور یہ عمل آج بھی چل رہا ہے. آج جس پہ نیب مہربان ہوگی اس کا مقدمہ حل ہو جائے گا، جس پر مہربان نہیں ہوگی. اب اگر احتساب عدالت سے بری ہونا ہے میاں صاحب نے، تو پھر اس کا مطلب ہے نیب کو اپنا جو پرانا سٹانس تھا اس پہ یکسر ایک الٹ بازی کرنی پڑے گی، کلا بازی مارنی پڑے گی اور ٹوٹل ریورسل ہوگا. اس کے بغیر وہ فیصلہ وہی رہے گا. نہیں دیکھیں، دو تو مقدمات جو ہیں ان کا تو فیصلہ نیب عدالت میں ہو چکا نا. ایون فیلڈ کا اور جو عزیزیہ اسٹیل پلانٹ ہے وہ تو ہائی کورٹ میں اپیل ہے. وہاں پہ اپیل میں اگر نیب خود آ کے کہ ہاں جی ہم سے یہ غلطیاں ہو گئی، یہ سکم رہ گئے اور یہ ٹرائل کورٹ میں جج صاحب نے غلط فیصلہ کیا، تو بہت اچھی بات ہے، وہ ہو جائے گا. جہاں تک معاملہ ہے، اگر کوئی مقدمہ ابھی بھی احتساب عدالت میں ہے، ٹرائل کورٹ میں ہے، تو شاخانہ کے حوالے سے یا جو بھی معاملہ ہے وہاں پہ ظاہر ہے نیب ہاتھ ہولا رکھ سکتی ہے. ہائی کورٹ میں بھی ہاتھ ہولا رکھ سکتی ہے. ان کے وکیل صاحب اگر آ کے اعتراف کر لیں کہ ہم نے بڑی ناقص تفتیش کی تھی اور یہ جو بحث تھی اس کی بنیاد پہ سزا نہیں ہونی چاہیے تھی، تو ظاہر ہے معاونت تو ہو جائے گی. تو ہر سطح پہ اگر پروسیکیوشن یہ چاہے کہ معاونت کرنی ہے ملزم کی یا مجرم کی، تو وہ بالکل ممکن ہوا کرتا ہے. اور اس کے بعد عدالت کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے سزا دینا یا سزا کو برقرار رکھنا. اچھا، ایک چیز آپ اپنے دوسرے کیس کے اندر عمران خان کے وکیل کے طور پہ گئے ہوئے تھے، سائفر کیس میں. آپ نے خیر وہ انٹرم ریلیف ملی آپ کو، نہیں انہوں نے کہا ابھی ہم کوئی اس میں سٹے آرڈر نہیں کریں گے ٹرائل پروسیڈنگز پہ. پھر آپ نے ایک جگہ کہا کہ ملزم سے تو پوچھا ہی نہیں گیا، نہ ملزم نے کہا کہ سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر جیل ٹرائل کیا جائے. لیکن کیا یہ گورنمنٹ کا پروگیٹو نہیں ہے کہ اگر خان صاحب کو لاتے ہیں باہر، خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو سارا الزام تو گورنمنٹ پہ پڑے گا؟ کیا ان کا خدشہ ظاہر کرنا یا یہ کہنا کہ نہیں مجھے کوئی فکر نہیں، مجھے لے جائیں، تو گورنمنٹ بری الذمہ تو نہیں ہوگی؟ تو یہ آرگومنٹ کتنا اسٹرانگ ہے جب آپ کہتے ہیں کہ یار ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خدشہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ پہلے آپ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں خدشہ ہے اور اس بیسس پہ وہ نہیں بھی جاتے تھے عدالتوں میں. میں عرض کروں، تو اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ خود کہتے رہے ہیں اور اگر کچھ ہو گیا تو ہم ذمہ دار ہوں گے، تو ہم نہیں کرتے، تو پھر اس میں جھگڑا کیوں ہے؟ میں عرض کروں، دیکھیں ایک اصول بہت مستحکم اور بڑا بنیادی ہے ہمارے قانونی نظام کا اور دنیا جہاں کے قانونی نظام کا، کہ جو ٹرائل ہے وہ اوپن کورٹ میں ہونی چاہیے. یہ ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس شخص پہ کیا الزام ہے، اس کے خلاف کیا شہادت ہے، کیا گواہی ہے، جج کا رویہ کیا تھا، گواہان کا رویہ کیا تھا. یہ بات چھپ کے بند کمرے میں نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک بنیادی اصول ہے ٹرائل کا. اب اگر اس اصول سے آپ نے ہٹنا ہے
تو آپ کے پاس بہت ٹھوس کوئی بات ہونی چاہیے. دیکھیے پچھلے اب 1 سال سے 180 مقدمات کا سامنا کیا ہے عمران خان صاحب نے. وہ مقدمات, ہماری جو پہلے شکایت تھی وہ صرف یہ تھی کہ F8 کچہری جو ہے وہ موضوع جگہ نہیں ہے, جوڈیشل کمپلیکس میں مقدمات کو ہونا چاہیے. یہ کبھی بھی نہیں کہا گیا کہ مقدمات کو بند کمرے میں ہونا چاہیے. F8 کچہری ایک بازار میں قائم تھی اور وہاں پہ بہت مشکل تھا سیکیورٹی فراہم کرنا. وہاں ہوٹل بھی تھے, دکانیں بھی تھی اور بیچ میں عدالتی کمرے تھے. تو وہ ایک بالکل مختلف معاملہ تھا اور استدعا یہی تھی کہ تمام مقدمات کو یکجا کر دیا جائے جوڈیشل کمپلیکس میں. آج بھی یہی استدعا ہے کہ جوڈیشل کمپلیکس یا ایک موضوع جو عدالتی ایک عمارت ہے اس میں مقدمے کو چلنا چاہیے تاکہ میڈیا بھی وہاں موجود ہو. جو کوئی شہری آ کے دیکھنا چاہے کہ ایک سیاسی شخصیت کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جا رہا ہے, اس کے خلاف کیا مقدمہ ہے, وہ دیکھ سکے. اب حکومت کا یہ کہنا کہ اچھا, اس میں ایک اور بھی بات میں عرض کرتا چلوں. میرے یہ ایک مقدمے میں استدعا کرنے پہ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ ملزم کا عدالت میں موجود ہونا ضروری نہیں ہے, سوائے آخر میں جو بیان دینا ہوتا ہے ملزم نے وہاں. اس کے علاوہ تمام جو مراحل ہیں ان میں ویڈیو لنک کے ذریعے ملزم جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے عدالتی کارروائی کو. ملزم کا عدالت میں موجود ہونا دراصل ملزم کے لیے ایک فائدہ مند عمل سمجھا جاتا ہے کہ ملزم کو پتا ہو کہ اس کے خلاف کیا کارروائی ہو رہی ہے. اگر ملزم یہ کہتا ہے کہ میں ویڈیو لنک کے ذریعے مطمئن ہوں, میں کارروائی دیکھ سکتا ہوں, مجھے دیکھنے دی جائے, باقی کارروائی آپ کھلی عدالت میں کریں جہاں میڈیا بھی ہو, شہری بھی ہوں, ہر ایک کو پتا ہو کیا ہو رہا ہے, اور جب میری ضرورت ہوگی آخری بیان دینے کے لیے تو اس میں آپ نے یہ کورٹ سے مانگی ہے فیسلٹی ہے؟ جی یہ تو بالکل اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ آرڈر مل چکا ہے پہلے ہی کہ یہ صرف عمران خان صاحب کے مقدمات میں نہیں, ہر مقدمے میں ملزم جو ہے اس کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے, اس کا خود ذاتی طور پہ موجود ہونا ضروری نہیں ہے. لہٰذا اگر کھلی عدالت میں کل ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا, جی لاسٹ کویشچن, کل ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہوگا سویلینز نے, لیکن اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ 9th اور 10th کے بھی جو لوگ ہیں وہ ٹرائل ان کا ہوگا کرمنل کورٹس آف کمپٹنٹ جورسڈکشن اسٹیبلشڈ انڈر دی آرڈنری اینڈ اور اسپیشل لا آف دا لینڈ. تو اس میں اسپیشل لا کون سا اپلائی ہو سکتا ہے یا اسپیشل کورٹس کون سی ہو سکتی ہے؟ یا تو نارمل کورٹس ہیں یا ATC ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی ہے کہ دس اسپیشل لا مینز ATC کے اندر چلیں گے اب؟ نہیں, دیکھیں یہ ہماری یہی استدعا تھی اس مقدمے میں. جو بحث میں نے کی وہ یہی تھی کہ سویلینز کا ٹرائل جو ہے ہمارا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. نہ بھارت میں ایسا ہوتا ہے, نہ بنگلہ دیش میں ایسے ہوتے ہے, نہ کہیں سری لنکا میں ایسا ہوتا ہے. امریکہ اور کینیڈا اور برطانیہ کو تو چھوڑ ہی دیں. تو یہ بالکل درست بات ہے کہ سویلین کو آپ کسی کرنل صاحب, میجر صاحب کے سامنے پیش کرتے ہیں تو یہ آئین کی توہین ہے. عدالت نے اب یہ کہا ہے کہ نارمل کورٹس جو ہیں سویلین کورٹس, اس میں دیکھیں ہمارے عام جو سیشن عدالتیں ہیں ان کو ہم عام کورٹ کہتے ہیں. اس کے علاوہ مخصوص قوانین کے تحت مخصوص عدالتیں ہیں, اینٹی ٹیرر کے قانون کے تحت ATC کورٹس ہیں. اسی طرح آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت ایک مخصوص عدالت قائم کی جاتی ہے. اگر کسی پہ مقدمہ آپ نے آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت چلانا ہے تو وہ بھی وہاں پہ بھی ایک میجسٹریٹ یا ایک ایڈیشنل سیشن جج بیٹھیں گے, لیکن اس کو مخصوص عدالت کہا جائے گا. تو پھر بیسکلی یہ ATC میں چلیں گے سب کے مقدمات, پھر بیسکلی یہ ہے اینٹی ٹیرر کورٹ میں چلیں گے؟ نہیں, اس میں آفیشل سیکرٹس ایکٹ کا بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے سیکشن 13 کے تحت جو عدالت قائم ہوگی اس عدالت میں چلیں گے. تو وہ پھر ان کیمرہ ہوگی؟ نہیں, بالکل نہیں, اس کا بالکل ان کیمرہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت بھی جج اگر چاہے کسی موقع پہ کہ اس کارروائی کو میں رکھنا چاہتا ہوں خفیہ تو وہ کر سکتا ہے, لیکن عمومی طور پہ جو کارروائی ہے وہ کھلی عدالت میں ہوگی. لیکن آج آپ یہ دیکھیے پنجاب حکومت نے ایک آرڈر کر دیا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے تمام مقدمات بند جیل میں چلیں گے. یہ آرڈر جو ہے میری نظر میں انتہائی یہ بھی غلط ہے. اس کے خلاف بھی قانونی چارہ جوئی کی جائے گی. چلیں, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, بہت شکریہ. محسن صاحب, آپ نے میرے پروگرام میں کہا تھا کہ جی کچھ فیصلے ہوئے ہوئے ہیں, سب کچھ ہوا ہوا ہے, تو کیا پھر ہم اسی ٹریک میں فیصلہ اب ہے کہ الیکشن بھی ہوں گے اور میاں صاحب کی قانونی راج جو یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے, کیا مسلم لیگ کی بالکل مرضی کی لیول پلینگ فیلڈ بن گئی ہے؟ بیکاز پیپلز پارٹی والا دکھی ہے ذرا. میرا خیال میں ان کا یہ پیپلز پارٹی کا یہ کہنا کہ پلینگ فیلڈ نہیں ہے,
15 سال سے تو گورنمنٹ میں ہے اور سندھ میں اب میرے خیال میں سندھ میں ہے نا, وہ تو اوپر کا حصہ مانگ رہے ہیں. نہیں, اوپر کا حصہ تو جی تھوڑا بہت کوئی ووٹ شوٹ ڈلے گا تو تبھی ہوگا. مقصد یہی ہے کہ اگر آپ نے ساروں نے اسی راستے پہ چلنا ہے اور وہیں سے مدد مانگنی ہے اور وہیں سے الیکٹ ہونا ہے, جہاں سے آپ کو پتہ ہے ہوتے ہیں لوگ یا سلیکٹ ہوتے ہیں, تو مقصد یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ پاکستان میں جس کو وہ چاہیں ملتی ہے. اچھا, آپ کی ہر طرف دوستی ہیں, ہم یہ سن رہے ہیں کہ کچھ ایسا فارمولا بھی ایک بن رہا ہے کہ جس میں اگر پیپلز پارٹی بہت شور نہ ڈالے, سکون سے بیٹھے اور ذرا صبر کرے, تو اگر کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے, میاں صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں, تو صدر کا عہدہ ہو سکتا ہے اور فورن منسٹر کا عہدہ جی ہو سکتا ہے, یہ پیپلز پارٹی کو مل جائے گا. مالک صاحب کم و پیش میرے خیال میں جو فیوچر کا میپ بن رہا ہے اس میں ان کے ساتھ خاصی تعداد اتحادیوں کی ہوگی اور وہ چاہیں گے کہ سم ریزن اور ادر یہ لوگ پارٹیسپیٹ کریں جو اپ کمنگ گورنمنٹ بنے گی. تو کلیئر کٹ کسی کے پاس اتنی میجورٹی میرے خیال میں نہیں ہوگی کہ وہ خود سے کسی جگہ بھی گورنمنٹ بنا سکے, تو مل کے ہی ان کو چلنا پڑے گا. ہنس کے کیوں کہتے ہیں آپ یہ بات؟ دیکھیے جو میپ ہے مالک صاحب آپ کو بھی پتہ ہے, اس پہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور آپ نے کہاں تک جانا ہے. یہ تو ہماری ہسٹری ہے اور ہمارا فیوچر بھی ایسا ہی ہے. آپ کی میری زندگی میں میرا نہیں خیال چینج ہوگا. ذرا مظہر کو بھی اس میں شامل کر لیں. مظہر, روڈ میپ کی بات ہو رہی ہے, میرے پاس روڈ میپ کی 2-3 بڑی انٹرسٹنگ کچھ خبریں ہیں. پچھلے دنوں ایک انالیسز ہوا اور ایسا انالیسز ہوا کہ وہ امپورٹنٹ بن گیا ہے. انالیسز جس نے بھی کیا, اٹس اے ویری امپورٹنٹ انالیسز. اس کے مطابق جو پکچر نظر آ رہی ہے اس میں یہ ایسٹیمیشنز نظر آ رہی ہیں کہ پی ایم ایل این کو 90 اور 120 کے درمیان میں سیٹیں مل جائیں شاید. پیپلز پارٹی کو 50 سے 65. میں پرانا بھی ریپیٹ آپ کی میموری کے لیے, ناظرین کی میموری کے لیے بتاتا جاتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے پچھلے الیکشن میں 82 سیٹیں تھیں اور اس باری 90 سے 120 کی بات ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کی 54 تھی, 54, وہ 50 سے 65 کی بات ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کی 149 تھی, 149, اس پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ 20 سے 30 ہو سکتی ہیں. ایم کیو ایم کی جس کی 7 تھی, 12 سے 15, اور اس میں وہ 5 وہ بھی ہیں جھگڑا جن پہ پڑ گیا پیپلز پارٹی کا, وہ شامل ہے. پاپ کے پاس 5 تھیں, وہ 10-11 کی بات ہم سن رہے ہیں. ایم ایم اے جس میں جے یو آئی باقی سارے لوگ تھے, اس کی 15 سیٹس تھیں, وہ 8 سے 10 کی بات ہم سن رہے ہیں. پی ایم ایل کیو کی 5 تھیں, 6 سے 8. آئی پی پی نئی پارٹی ہے, اس کی 6 سے 7 کی ہم گرج سن رہے ہیں. کیسے 6 سے 7 ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ویسے پرویز خٹک صاحب کی بھی سن رہے ہیں 5 سے 6, میرا اس پہ بھی کچھ سوالیہ نشان ہے. جی ڈی اے کی 3 تھی, ان کی 4 سے 6 کی بات سن رہے ہیں. عوامی کے پاس, عوامی نیشنل پارٹی کے پاس 1 تھی, ہم 3 سے 5 سن رہے ہیں. پی این پی کی 4 تھی, وہ شاید 2 رہ جائیں. اسی طرح چلتے رہتے ہیں. انڈیپینڈنٹس 13 تھے, وہ 15 سے 25 کی ہم چیزیں سن رہے ہیں, اور باقی 1-1, 2-2 والے جو چیزیں ہیں, یہ اس قسم کا پیٹرن نظر آ رہا ہے. اور یہ بھی شاید ہو کہ ڈار صاحب کے اوپر کافی کچھ اعتراضات ہیں کافی کوارٹرز کے, شاید وہ چیئرمین سینٹ الٹیمیٹلی ہو جائیں, اور ایس این اقبال اور اپنے مراد علی شاہ صاحب کا نام آ رہا ہے. لیکن اگر میاں صاحب پرائم منسٹر ہوں گے تو میرا نہیں خیال وہ پیپلز پارٹی کا وزیر خزانہ چاہیں گے. سو شاید ایس این اقبال مائٹ بی اے مور وائبل آپشن اور سم تھنگ. یہ جب اس طرح کی باتیں اسلام آباد میں شروع ہو جائیں اور بڑی کریڈیبل ذرائع سے شروع ہو جائیں, تو پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں جو کورٹس جس طرح ہو رہا ہے, وہ بھی, ہم کورٹس کو کچھ نہیں کہہ رہے بھائی, ہم نہیں ہوتے کوئی کہنے والے, چانس کی بات ہے. اب نیا بھی ٹھنڈا ہے تو کیا ہوگا. تو کیا آپ کو ایک کلیئر پیٹرن اب نظر آ رہا ہے ایمرج ہوتا ہوا؟ مالک ویسے کیا مذاق ہے, ہم نے اپنی سیاست کو, اپنی عدلیہ کو, ریاست نے اپنے آپ کو, ریاستی اداروں نے, ہم نے سب نے کیا مذاق بنا لیا ہے. چہرے بدلتے ہیں, وہی سسٹم چلتا ہے. اب آپ نے جو چیس بورڈ اس وقت سامنے رکھا ہے کے مطابق جو میری اطلاعات ہے وہ یہ کہ دبئی میں چند مہینے پہلے جو میاں صاحب اور آصف زرداری صاحب کی میٹنگ تھی, وہ 20 سیٹوں کے مسئلے پر ناخوشگوار ماحول میں ختم ہوئی, اور اس کے بعد سے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے راستے الگ الگ ہو گئے. یہ بالکل ویسے ہی ہوا تھا جیسے دسمبر 2020 میں ہوا تھا, جب
پیپلز پارٹی PDM سے نکل آئی تھی اسلام آباد میں لانگ مارچ کے مسئلے پہ کہ پہلے استعفیٰ دیں یا پہلے لانگ مارچ کریں. لیکن یہ ساری چیزیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا اسموتھلی اس وقت PMLN کے لیے ہو رہا ہے, کل کتنا اسموتھلی PTI کے لیے ہو رہا تھا. وہی کوئی سوال نیب سے یہ نہیں کرتا, اور نیب سے یہ سوال تو اپنی جگہ ہے. نیب شوڈ بی میڈ اکاؤنٹیبل کہ یا تو وہ کل سچ بول رہے تھے یا وہ آج سچ بول رہے ہیں. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے مظہر, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کل بھی جھوٹ بول رہے تھے آج بھی جھوٹ بول رہے ہوں. نہیں تو پھر ان کو اکاؤنٹیبل تو کسی نے کرنا ہے نا. یا آپ نے بس ٹھیک ہے نیب نے آج بیان دے دیا کہ جی ہم اس کو پرسو نہیں کرنا چاہتے, آپ نے کہا اچھا آپ گھر چلے جائیں, آپ بھی گھر چلے جائیں. تو وہ جو پیریڈ تھا اس کا کون رسپانسبل ہوگا؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب جاوید اقبال صاحب کی ویڈیو لیک ہوئی اس کے بعد PTI کے کیس بند ہونے شروع ہو گئے, PMLN پیپلز پارٹی کے کیس کھلنے شروع ہو گئے. آج اس کا الٹ ہو رہا ہے. پورے جوڈیشل سسٹم, پورے پولیٹیکل سسٹم کو ہم نے ایک مذاق بنا لیا. اگر PMLN یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کا مداوا ہو رہا ہے تو یہ بہت غلطی پر ہیں. یہ وہی اسی کھیل میں جا رہے ہیں جس کھیل سے یہ نکالے گئے تھے. یہی پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے. PTI نے اس سے سبق سیکھا ہو نہ سیکھا ہو وہ ہمیں آج پتہ چلے گا, لیکن آپ کا سسٹم کولیپس ہو گیا ہے. زرداری صاحب کی پریزیڈنسی کی بات آپ نے سنی ہے ابھی تک کراچی میں؟ نہیں, کراچی میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے. کراچی میں دیکھیں, کراچی میں ابھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ MQM کا فائنل فیٹ کیا ہوگا. MQM کو واپس کیا اتنی سیٹیں ملیں گی جتنی ان سے لی گئی تھیں. MQM کی جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے. 12 سے 15 اچھا خاصا, وہ جیسے کل انہوں نے ورڈ دیا میرے پروگرام میں خرم دستگیر, انہوں نے کہا یار ری ڈریس ہو رہا ہے, یہ کوئی ڈیل نہیں ہے, جو زیادتی ہوئی ہیں ری ڈریس ہو رہا ہے میاں صاحب کے ساتھ. تو اگر ان کو بھی 12 سے 15 مل جائیں تو ری ڈریس ہو نہیں جائے گا MQM کو؟ دیکھیں کراچی میں جو آپ بات کریں وہ مجھے کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میں اس وقت نہیں بتانا چاہ رہا, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے PMLN بھی وہاں انٹرسٹڈ ہے. یعنی شہباز شریف تو لڑ ہی رہے ہیں, کافی اطلاعات ہیں کہ شہباز شریف وہاں سے لڑ رہے ہیں, مریم نواز صاحبہ شاید نہیں مر رہی. لیکن بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ JUI, PMLN, MQM, GDA یہ اتحاد جو ہے یہ بننے جا رہا ہے. اور JUI دیکھیں, JUI سندھ میں پیپلز پارٹی کے بعد دوسری بڑی جماعت بن کے ابھر رہی ہے. اور یہ کافی انٹرسٹنگ ہوگا کہ کراچی میں پیپلز پارٹی ٹارگٹ کر رہی ہے کہ ہم 7 سے 8 سیٹیں جیتیں. اس وقت ان کے پاس 5 ہیں, لیکن لیاری میں ان کی سچویشن بہت اچھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے جیت جائیں, لیکن لیاری اب ان کے لیے واک اوور نہیں ہے لیاری. لیکن کچھ سیٹیں ایسی MQM میں, جب MQM میں سارا مسئلہ اس وقت یہ کہ ہو ول لیڈ MQM. اس وقت تو غالب مقبول صدیقی ہیں, لیکن MQM کے اندر بھی ایشوز ہیں. اب جب الیکشن کیمپین ہوگی, MQM ظاہر ہے اپنے سطح پہ محنت بہت کر رہی ہے, لیکن ان کے ساتھ جو 2018 میں ہوا وہ اگر نہیں ہوتا تو آج MQM پاکستان بہت بہتر پوزیشن میں ہوتی, کیونکہ وہ 2016 کے بعد 2018 میں کم سے کم 10-11 سیٹیں. ہولڈ یور تھاٹ آن دیٹ. میں بھی اس سے مظہر آپ کے واپس آتا ہوں. میں ذرا وہ ایک مسئلہ سائڈ پہ کر لوں. آپ کے خیال میں اگر پرائم منسٹرشپ میاں صاحب کے پاس ہے تو کوئی اعتراض ہوگا ان کو صدارت زرداری صاحب کے پاس کہ اس میں بھی کوئی کمپلیکیشن ہوگی؟ میرے خیال میں نہیں ہوگی, اور زرداری صاحب بھی چاہیں گے کہ وہ پرانی والی سیٹ پہ جائیں, وچ از اے ویری پریسٹیجیس ان پاکستان. گو کہ ہم نے عہدوں کی اتنی توہین کر دی ہوئی ہے, ایسے لوگ ہم نے ایسے عہدوں پہ بٹھائے اور وہ ریاست کے لیے ایک بدنامی کا باعث بنے. آج بھی ویسے ہی خیر بالکل ہو سکتا ہے جی. اور یہ میں بتاؤں, یہ مظہر ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہ جو MQM کو بھی جو ہے ساتھ لے کے چلیں گے نون لیگ والے, اور وہ چاہیں گے کہ ایسا ایک اتحاد بنے جو کہ گورنمنٹ بننے الیکشن میں بنے اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈنگ سے الیکشن میں جایا جائے. اور یہ ساروں کے لیے ون ون سچویشن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ایکسیپٹ جو. مجھے ایک بات بتائیں, آپ بڑا اچھا جانتے ہیں سول ملٹری ایکویژن کو, بڑے قریب سے آپ نے دیکھا, آپ نے کافی
ایک دو جگہ آپ انوالو بھی رہے ہیں چیزوں کے اندر. مجھے یہ بتائیں کہ ایک بات ہوتی تھی اکنامک چارٹر کی, اور سمجھ نہیں آتی تھی کہ اکنامک چارٹر کیسے ہوگا. ہر پارٹی کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. اب ہم یہ سن رہے ہیں کہ اکنامک چارٹر ان اے وے ہو گیا ہوا ہے, اور اس سب کا اتفاق ہے کہ اب جو اکنامک پالیسی بنے گی اور امپلیمنٹ ہوگی یہ وہ اسپیشل انیشیٹو فیسیلیٹیشن کونسل کے تھرو ہوگی, SIFC کے تھرو ہوگی. اور اس لیے جو بھی کولیشن گورنمنٹ بھی اگر ہو تو بڑے فیصلے, اکنامک بھی سخت فیصلے بڑے سب کچھ SIFC کے تھرو ہوں گے. SIFC کے اندر انسٹیٹیوشنل کی ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے, امپلیمنٹیشن میں بھی, اوور سینگ میں بھی سب کچھ ہے. اب اگر میاں صاحب پرائم منسٹر ہوتے ہیں اور SIFC مین اکنامک انجن ہوتا ہے جس میں وہ علی اس طرح فریڈم نہیں ہوتا جس طرح پہلے تھا, کوئی کانفلکٹ نظر آتا ہے؟ میرے خیال میں مالک صاحب یہاں پہ کیونکہ جیسے ہی لوگ خفا ہوتے ہیں پھر راستے بھی جدا ہوتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ یہ ملک اس چیز کا مطمئن نہیں ہے, چیزیں اسی طرح ہی چلنی ہیں. یہاں کوئی انقلاب, کوئی چیز چینج نہیں ہونی. سب سے بڑی بات ہے یہ جو 25-26 کروڑ لوگ ہیں ان کی معاشی صورتحال کو آپ نے دیکھنا ہے. اور دوسرا یہ کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, یہ شور شرابے, دنگے فساد جو بھی آپ کہہ لیں. اور کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ فیس پہ چیزوں کو لیتے ہیں کہ جی سٹیبلٹی نہیں ہے, انویسٹر نہیں آتا. آپ نے بنا دی ہے, بہت اچھی کمیٹی ہے, کوئی شک نہیں, انویسٹمنٹ آنی چاہیے. انویسٹمنٹ آئے گی, کوئی فورن انویسٹر آئے گا تو پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہوگی. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ اگر آپ نیکسٹ گورنمنٹ مل کے بناتے ہیں اور ایک کلیکٹیو فیصلے کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے 2-4 سال میں ملک کی معاشی صورتحال بہتر ہو. اور اگر تو آپ نے نہیں کرنا, جو بھی ہیں اسٹیک ہولڈرز, اور ہر شخص چاہے کہ جی میں اپنی مرضی کروں گا اور میں اپنی مرضی کی کوئی معیشت یا روڈ میپ بناؤں گا یا اس کی جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اب ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے. کیونکہ یہ لاسٹ چانس ہے, میں نے لاسٹ بار بھی کہا تھا, اس کے بعد ملک کے پاس چانس نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں SIFC یہی اکنامک چارٹر ہے؟ دیکھیں جی اس میں سارے لوگ شامل ہوئے ہیں, کمپوننٹ عجیب سا ہے. دیکھیں سول اور جو ملٹری لوگ ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں ایک پیج پہ, میں کہتا ہوں کبھی ایک پیج پہ نہیں آ سکتے. 2 ڈفرینٹ تھنکنگس, ان کی سوچ بالکل مختلف, تھاٹ ڈفرینٹ ہے. ان کو اگر ایک پیج پہ لا کے اگر آپ کوئی کلیکٹیو ایسا فیصلہ لے آتے ہیں جس سے ملک کی بہتری ہو رہی ہے تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. میں اس میں کیونکہ ہر جگہ مذہب سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں, بریک کے بعد آ کے اس پہ جواب لوں گا. ہمارے ملک میں جو بھی ہم نے اپہیولز دیکھے ہیں پولیٹیکل, وہ ذاتی پرسنالٹیز پہ اینڈ میں ختم ہوتے ہیں. انسان ہی ہے نا. نواز شریف صاحب کا اپنا ایک مزاج ہے, اپنا ایک طریقہ بات کرنے کا, گورن کرنے کا. شہباز صاحب کا اور تھا, عمران خان کا اور تھا, اور اپنے ذاتی اس کی وجہ سے اختلافات بھی ہوئے. میاں صاحب کے زمانے میں 3 ان کے چیف کے ساتھ اختلافات ہوئے, تینوں کی نیچر ٹوٹلی ڈفرینٹ تھی. جنرل جنجوعہ مجھے یاد ہے بڑے جذباتی سے, آؤٹ سپوکن, بڑے سواگر والے تھے. جہانگیر کرامت اتنے ہی دھیمے ٹھنڈے تھے. کاکر صاحب اور تھے. بڑے یو کین ٹیل کہ یہ ڈفرینسز ہیں. سو وہ چیزیں اپنی جگہ ہیں. ابھی جو میاں صاحب آئے, بڑے چینجڈ میاں صاحب آئے. میاں صاحب نے اسپیچ کی, بڑی سلجھی ہوئی اسپیچ تھی, بڑی ایک اولیو برانچ ٹائپ تھی, لیکن اس میں بھی انہوں نے 4 چیزیں پھر بھی پوائنٹ آؤٹ کی, فلیگ کی. ایک تھا کہ جو مرض ہے آگے پیچھے کرنے کا, یہ ٹھیک ہونا چاہیے, یہ ٹھیک ہمیں کرنا ہوگا. سول ملٹری ریلیشنز پہ انہوں نے بات کی. پھر انہوں نے انڈیا کے اوپر بات کی, جو ان کے پوائنٹس آف کانفلکٹ رہے ہیں. انڈیا پالیسی کہ جی ہمارے تعلقات, اور پھر کشمیر کے اوپر مدبرانہ. پھر بات سمجھاتے سمجھاتے اگزامپل بھی بنگلہ دیش کی تھی, جو بڑا ٹچی پوائنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی. کوئی بھٹو صاحب پہ الزام دیتا ہے, کوئی فوج پہ دیتا ہے. یہ باتیں کی. پھر انہوں نے کہا میں بڑا دل پہ صبر کر کے باتیں کر رہا ہوں, آل دیٹ. میں ایز اے بریک کے بعد آ کے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو حالات مختلف ہیں نواز شریف کے آنے کے, لوازمات مختلف ہیں نواز شریف صاحب کے دوبارہ ریوائیو ہونے کے اور ایک پاسبلی چوتھی باری وزیر اعظم بننے کے, لیکن کیا وہ خود بدلے ہیں بدلتے حالات کے مطابق, یا آپ کو لگتا ہے کہ 6-8 مہینے بعد وی ول بی بیک ٹو اسکوائر ون؟ اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ہمارا شاید مظہر صاحب سے ہو گیا. چلیں ان دا مین ٹائم یہ سوال آپ کی طرف ٹاس کر دیتا ہوں. مظہر بھی ابھی آ رہے ہیں.
کانفلکٹ ہوتا نظر آتا ہے؟ بیکاز یہ بڑے ٹچی پوائنٹس ہیں، سارے انہوں نے چھیڑے ہیں اور پھر انہوں نے شعر بھی پڑھا غالب صاحب کا، اور انہوں نے کہا کہ مرزا غالب کا کہ اگر اب ہمیں دکھی کیا اتنے عشق بہیں گے کہ سب کچھ الٹ جائے گا، یعنی کہ ہون منا میرے نال کرنا کوئی ہاتھ. بیسیکلی دیکھیں جو ایج میاں صاحب کی ہے، مالک صاحب آپ کو پتہ ہے اس ایج میں بندہ چینج نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ تھوڑی ہے بڑھاپے میں آپ چینج ہو جائیں ساری زندگی جو بھی آپ نے کیا ہو. میں ان لوگوں کو اچھا بھی نہیں سمجھتا. آپ کی پرسنالٹی ہے، بس اس پہ رہیں. رہ گئی بات کہ اختلاف ہو سکتے ہیں یا نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب از اولڈ انف، ایکسپیرینس بھی کافی ہے. اگر کوئی ہو بھی، میری تو خواہش ہوگی کہ 3 دفعہ بھی تو پہلے رہے ہیں نا. رہے ہیں، وہ میں کہنے لگا تھا کہ دیکھیں وہ اگر آپ نے اپنے جذبات کو یا ایگو کو یا اپنی خواہشات کو آگے لانا ہے اور ملک اور 25 کروڑ لوگوں کو پیچھے چھوڑ دینا ہے، آپ کے خیال میں کوئی نہیں ہوگا؟ کوئی میری خواہش بھی ہے اور میری دعا بھی ہے کہ نہ ہو، کیونکہ اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے. خواہش پوچھی نا، دعا پوچھی، میں نے آپ کا اندازہ پوچھا. وہ تو گھنٹے میں لڑائی ہو سکتی ہے. مطلب سوال جو میں بریک سے پہلے کر کے گیا تھا، جو میاں صاحب نے ساری باتیں کی، بڑی سخت باتیں بڑے دھیمے انداز میں، وہ ایسے بھی سافٹ طریقے سے بات کرتے ہیں، بڑے دھیمے انداز میں باتیں کی، لیکن انہوں نے سارے سینسٹیو ایشوز فلیگ کیے. آپ کو یہ ایکویژن جو مرضی حالات میں آئے ہوں چلتی نظر آتی ہے؟ نہیں مالک، دیکھیے استحکام پاکستان جیسی پارٹیاں بنانے سے استحکام آتے نہیں ہیں. استحکام آتا ہے ایک پروسیس سے. ایک پروسیس کو آپ چلنے دیں. ہم کب سے یہ جماعتیں بنانا، جماعتیں توڑنا، گروپ بنانا، گروپ توڑنا، حکومتیں بنانا، حکومتیں توڑنا، ہم اس سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے. ایسے میں آپ کیسے سیاسی استحکام لائیں گے؟ آج جو کچھ ہو رہا ہے، کل جو کچھ ہو رہا تھا، یہ جو فیکٹریاں ہم نے بنا رکھی ہیں ہماری، میرا خیال ہے سوچنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے. اس سے کیسے آپ پولیٹیکل، لیکن مظہر مجھے ایک بات بتائیں، جب ہم اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار آپ ہمیں سارے آ کے لیکچر دیکھیں جمہوریت پہ، آپ ہمیں ایک پولیٹیکل پارٹی بتا دیں جس پہ جمہوریت ہو، سوائے جماعت اسلامی کے آپ ساری پارٹیز دیکھ لیں. پیپلز پارٹی بھی خاندان کی پارٹی، پی ایم ایل این خاندان کی پارٹی، اے این پی جو پروگریسو جماعت ہوتی تھی وہ بھی خاندان کی پارٹی، جے یو آئی خاندان کی پارٹی، جو ساری اپنی بڑی جماعتیں ہیں، یا والد یا دادا پھر بیٹا بیٹی، تو پھر ان پارٹیوں کے اندر اپنی جمہوریت نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے کرائے گی؟ نہیں مالک، یہ ان کے پوچھنے کا سوال نہیں ہے. یہ سوال وہ کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ سوال میرے پوچھنے کا ہے. یہ تنقید میں کرتا ہوں اور ان پارٹیوں پہ تنقید ہونی چاہیے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر چند سال بعد آئین کو توڑ کر آ جائیں، یا آئین کے تحت جو بھی چیزیں کرنا چاہیں وہ کر لیں، آئین میں جو ترمیم کرنا چاہے کر لیں، کسی کو اٹھا کے پھینک دیں، کسی کی پارٹی کو توڑ دیں، کسی کی پارٹی کو بنا دیں؟ یہ کیا اس کا جواب یہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب 2008 سے 2013 تک ایک پارٹی کی حکومت رہی تو وہ پارٹی ایک پروسیس میں آؤٹ ہو گئی. پنجاب میں اس کا ووٹ بینک ختم ہو گیا، ایک دوسری جماعت آئی، اس کے 5 سال ہوئے. آپ کو چلتا نظر آتا ہے؟ آپ کو کسی قسم کا ہائیبریڈ نظام، شہباز شریف صاحب کی اپنی پرسنالٹی تھی، اس میں ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا کہ ہائیبریڈ نظام میں کوئی پرابلم ہوگی. ہائیبریڈ تو بھی ہے. کیا آپ کو نواز شریف صاحب کے تحت آپ کو نظام چلتا نظر آتا ہے کہ اگلے 5 سال اگر وہ بن بھی جائے وزیر اعظم کہ پھر بھی آپ کو نہیں، آپ کو کانفلکٹ لگے گا؟ مالک ہائیبریڈ نظام مضبوط ہو رہا ہے. اب تو ہائیبریڈ جرنلسٹ ہو گئے ہیں، اب تو ہائیبریڈ میڈیا ہو گیا ہے. تو ہم اس سسٹم سے باہر نہیں نکل پا رہے، ہم اس سسٹم کے اسیر ہوتے جا رہے ہیں. وہ سسٹم مضبوط ہو رہا ہے. آج یہ ہیں، کل 6 مہینے بعد، 1.5 سال بعد ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا. پھر کل وہ نعرہ لگائیں گے مجھے کیوں نکالا، پھر کسی اور کو لایا جائے گا، وہ کہے گا میں بڑی تبدیلی لے کر آ رہا ہوں. پھر اسے، اس لیے کہ ہم سسٹم کو چلنے نہیں دے رہے، ہم ڈیموکریسی کو چلنے نہیں دے رہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مظہر یہ آپ نے، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، ہم نے دیکھا کہ جب میاں صاحب اتنی پوزیشن میں بھی نہیں تھے پاور کی، تب بھی ان کا کانفلکٹ ہو جاتا تھا. اب وہ جس پوزیشن میں ہے، میرے تو خیال میں اس وقت بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں ہے، کیونکہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے عمران کی گورنمنٹ گر گئی، پھر اب وہ باہر بھی ہیں، تو اب تو میاں صاحب مجبوری بن گئے اسٹیبلشمنٹ کی. تو کیا میاں صاحب زیادہ اسٹرانگلی نہیں آئیں گے؟
آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے یہ اسٹرانگلی آنا؟ بظاہر لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں، کیا پاکستان کی پالیٹکس صرف پنجاب تک تو کنفائنڈ نہیں ہے؟ سندھ میں کیا سوچا جا رہا ہے؟ بلوچستان کیا سوچ رہا ہے؟ خیبر پختونخوا کیا سوچ رہا ہے؟ آپ نے اس کی طرف دیکھا ہے کبھی غور کر کے کہ آپ صرف پنجاب میں تبدیلی لا کے مسلم لیگ نون کو دوبارہ لا کے، مسلم لیگ نون کا اس کا رائٹ ہے، اس کو لیول پلینگ فیلڈ 2018 میں نہیں دی گئی تھی، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن کیا آج پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے؟ نہیں مل رہی۔ ایک کارنر میٹنگ کی تو 80-100 لوگ اٹھا لیا۔ مظہر ہولڈ یور تھاٹ۔ محسن یہ بتائیں، جب میں لیگی لیڈران سے بات کرتا ہوں، آبویسلی آف دا ریکارڈ ویسے بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اب ہم مجبوری ہیں، ہمارے بغیر نہیں نیا سسٹم چل سکتا، اور یہ ہے اب ہماری مرضی چلے گی۔ اب اگر اتنی جلدی ابھی پاور آئی نہیں ہے، اور اگر یہ آپ کا اسیسمنٹ ہے، تو میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ اس کے بعد بھی چل پائے گا؟ دیکھیں یہ تو سوچ غلط ہے کہ ہم ہی ہیں اور ہم مجبوری بن گئے۔ پنجاب میں تو وہ ہے نا، اگر آپ نے کو فارغ کرنا ہے تو نہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ سوچ لے کے آپ اقتدار میں مت آئیں۔ آپ کو اقتدار میں اس ملک کی بہتری کے لیے آنا ہے۔ دیکھیں جو بھی سسٹم ہمارے ہاں رہے ہیں، جس طریقے سے لوگ آئے، جس طریقے سے پارٹیز بنائی گئی، ان کو جتوایا گیا، پاور میں لایا گیا، یہ سب کے سامنے ہے، اس کے اوپر بحث نہیں ہو سکتی۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو میں ٹیلی ویژن پہ بحث کروں، سب کو پتہ ہے اب بھی یہی ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس نظام کو، پولیٹیکل سٹیبلٹی کو تھوڑا عرصہ چلنے دیں، سسٹم خود بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے ان کو چلنے ہی نہیں دینا، نہیں، اگر آپ نے پرانی پلے بک سے ہی کرنا ہے تو پھر کیسے؟ دیکھیں پلے بک سے بھی ہو سکتا ہے، اگر فرض کریں آپ ان کو بٹھاتے ہیں اور یہ اچھا پرفارم کرتے ہیں، اپنی معیشت کو بہتر کرتے ہیں، اپنا پروگرام کوئی ایسا لے کے آتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، پہلے بھی تھا، یہ نواز شریف صاحب پہلے بھی رہے ہیں نا، تو کچھ بہتری تھوڑی بہت آ رہی تھی۔ اب ہم نے آج جو ہمارے حالات ہیں، آج ہمارے حالات 3.5 سال کی گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے، پچھلے 15 سال مالک صاحب اگلے 2 سال کے حالات کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ادھر فساد پڑ گیا اور الیکشن نہ ہوا۔ اگر الیکشن نہیں ہوتا، فساد پڑتا، تو یہ 2 سال کے حالات آپ سوچ نہیں سکیں گے۔ مظہر مجھے بتائیں، نہ پیپلز پارٹی کا ریکارڈ سٹیلر ہے پرفارمنس وائز، نہ نواز شریف صاحب کا سٹیلر ہے، جو مرضی ڈیٹا کی بحث کر لیں، قرضے دیکھ لیں جس طرح بڑے، جس طرح ہوا، اسٹرکچرل پالیسی نقصانات کی وجہ سے پاکستان آج وہاں کھڑا ہوا ہے۔ اگر عمران خان نے کوئی چیز اچھی نہیں کی تو انہوں نے کوئی، میرا خیال باقیوں سے زیادہ بری کی ہے یا نہیں کی، آئی ڈونٹ نو، لیکن ایک ہی روش پہ میں سارے نظر آئے ہیں۔ تو اگر پرانی پلے بک ہی چلی تو پھر آگے کیسے چیزیں بدلیں گی؟ دیکھیں مالک، سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن انشور کریں، لیٹ آل دا پارٹیز پارٹیسپیٹ ان دی الیکشن۔ ہر ایک کی ڈسکرپشن اپنی ہے فری اینڈ فیئر کی۔ جو جیتتا ہے اس کو 5 سال حکومت کرنے دیں اور دیکھیں کہ اس کی پرفارمنس کیا ہوتی ہے۔ پی ایم ایل این کی، جس طرح پی ایم ایل این کو میں پہلے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ سلسلہ کوئی آج کا شروع کیا ہوا نہیں ہے، لیکن آپ نے کیسے آگے بڑھنا ہے۔ اگر آپ نے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو ہی رکھنا ہے، جو کہ ہونا چاہیے، تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے تقاضوں کو پورا کریں نا۔ یہ پیچھے بیٹھ کے چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش نہ کریں، ان کو چلنے دیں، کرائیں۔ یہ موقع ہے، آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں۔ لیول پلینگ فیلڈ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چلیں لیول پلینگ فیلڈ، ابھی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم ناظرین، بات لیول پلینگ فیلڈ کے، لیکن ہر ایک کی ڈیفینیشن اپنی ہے۔ آج مسلم لیگ کو لیول پلینگ فیلڈ نظر آ رہی ہے، ان کی چیزیں ساری ٹھیک ہو رہی ہیں۔ آج سے کچھ ماہ پہلے تک پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نظر آتی تھی جب مسلم لیگ کو رگڑے پڑ رہے تھے۔ اس وقت لیول پلینگ فیلڈ پیپلز پارٹی کی بالکل ڈیفینیشن اپنی، ان کا خیال ہے ہمارے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے۔ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو آگے پتہ لگے گا، لیکن ایک چیز ہے جس کا گیون، اس کا کوئی بحث نہیں ہے کہ جو بھی بڑے لوگ ہیں، چاہے وہ پولیٹیشینز ہیں یا وردی والے ہیں یا جو بھی ہیں، خدا کا واسطہ ہے اپنی ذات سے آگے کا سوچیں۔ اگر ملک کا سوچیں تو کہیں نہ کہیں the twains میں میٹ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔